پسینے میں شرابور عبدالغفور نے پرانا عمارتی سامان بیچنے والی دکان پر سائیکل کو بریک لگائے۔ اس کی اکڑی ہوئی سانسیں سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ ایک طویل مسافت طے کر کے آیا ہے۔ سائیکل سے اترتے ہی اس نے دکاندار کو 30 روپے دیتے ہوئے 10 پرانی اینٹیں دکاندار اپنی ملازم سے اینٹیں دینے کا کہہ کر خود اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عبدالغفور نے اینٹیں احتیاط سے کریار کے ساتھ باندھی اور اپنے سائیکل کو گھسیٹتا ہوا پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ دکاندار اچانک کسی خیال سے چونکا اور اخبار ایک طرف رکھ کر عبدالغفور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ شخص جو ایک عرصے سے ہر دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں خرید کر لے جاتا ہے، ان کا کیا کرتا ہے؟ اتفاق سے اگلے ہی دن عبدالغفور ان کی دکان پر 10 اینٹیں خریدنے کے لیے آ گیا۔ دکاندار کے تجسس نے اس سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے عبدالغفور کو بیٹھنے کے لیے اور ملازم لڑکے کو چائے لانے کے لیے کہا۔ عبدالغفور اس عزت افزائی پر حیران ہوتے ہوئے قریب ہی پڑے موڑے پر بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دکاندار کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دکاندار نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اگر برا نہ مانو تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم ہر وقت دوسرے تیسرے دن 10 اینٹیں لے جاتے ہو، اس کا کیا کرتے ہو؟ عبدالغفور نے ذرا توقف کے بعد جھجکتے ہوئے جواب دیا، مجھے دراصل 1500 اینٹوں کی ضرورت ہے جو میں اکٹھی خریدنے کے قابل نہیں ہوں۔ دہاڑی دار مزدور ہوں، کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں۔ جس دن کام مل جاتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ اینٹیں خرید کر جمع کر لوں۔ 1500 اینٹیں کس مقصد کے لیے اکٹھی کرنی ہے؟ گھر کے صحن کی دیوار اونچی کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کے لیے۔ وہ مبارک نصیحت کیا ہے؟ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کا اچھا بھلا کاروبار کچھ عرصے سے انتہائی مندی کا شکار ہو گیا ہے۔ تنگ دستی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے ادار کی نوبت آ گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی باتیں ہمدردی کے ساتھ سننے کے بعد مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن کی دیواریں اونچی کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کوئی سوال کیے بغیر رخصت ہو گیا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا کہ اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، الحمدللہ قرض بھی اتارنے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ صحن کی دیوار کا رزق میں تنگی سے کیا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سمجھایا کہ اس کی گلی سے ایک یہودی گھوڑے پر سوار ہو کر گزرتا، دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے صحن میں کام کاج کرتی اس کی بیوی پر یہودی کی نظر پڑتی تھی۔ اس بے پردگی کی وجہ سے رزق میں تنگی آ رہی تھی۔ دیواریں اونچی ہونے سے بے پردگی ختم ہو گئی اور رزق میں برکت آ گئی۔ سبحان اللہ! دکاندار کے منہ سے بے ساختہ نکلا، قصبے کے آخر میں برگد والی گلی میں میری ایک چھوٹی سی کولی ہے۔ عبدالغفور نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جہاں میں اپنی 8 اور 7 سال 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، صحن کی دیواریں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ بیٹیاں بڑی ہو صحن کی دیواریں مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر لوں تاکہ بے پردگی کی نحوست سے بچا رہوں۔ بہت نیک جذبہ ہے۔ کتنی اینٹیں جمع کر چکے ہو اب تک؟ عبدالغفور نے انگلیوں پر حساب لگا کر بتایا، 300 سے کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہو۔ چائے آ گئی تھی۔ دکاندار نے چائے پیالی میں انڈیلتے ہوئے سرگوشی کی، تم فکر نہ کرو، تمہارے صحن کی دیواریں میں مکمل کروا دوں گا۔ جی آپ، مجھے امید ہے تم مجھے اس نیک کام سے نہیں روکو گے، اور میری بھی یہ خواہش ہے کہ تم میری دکان پر مستقل ملازمت کی حیثیت سے کام کرو گے۔ عبدالغفور کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ غیر ارادی طور پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ نیک کام کے ارادے پر ہی اپنے بندے پر عنایات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ بے پردگی سے بچیے اور اپنے بال بچوں اور گھر کی بے پردگی کا خوب خیال رکھے۔